نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه السلام أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک جل جلالہ نے سارے کائنات میں سب سے بہترین مخلوق جو درجے اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس کا وجود مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور جس کے لیے کائنات اللہ پاک نے پیدا کی ہے، وہ انسان ہے۔ انسان سارے کائنات کا دل ہے، اس کے لیے سب کچھ بنا ہے۔ اور انسانوں کی دنیا اور آخرت کے جتنے چھوٹے یا بڑے مسائل ہیں، وہ اللہ پاک نے دین ہر زمانے ہر نبی کو جو اللہ پاک نے دین دیا تھا، طریقہ زندگی، اس میں اس قوم کی نجات اللہ نے رکھی تھی۔ دنیا کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں یا آخرت کے، تو سارے مسائل کا حل اس وقت دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی خیرخواہی کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اس میں تمام عالم کے انسانوں کی، دنیا کی بھی خیرخواہی ہے، اور دنیا تو مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے، جس کا ابتدا تو ہوگا، انتہا نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگی وہ زندگی۔ وہاں نہ گھڑی ہے اور نہ گھنٹے ہیں اور نہ دن رات ہے، کیونکہ وہاں پر یہ نظام ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان وہاں پر رہے گا۔ تو گھڑی گھنٹے تو اس کے لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتہ چلے کہ میرا کتنا وقت گزر گیا، مجھے کیا کرنا ہے اس وقت، اور وہاں پر انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، گھڑی گھنٹے وہاں نہیں ہیں، بس ہمیشہ ہمیشہ آدمی زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی اس کو۔ تو اتنا بڑا فیصلہ ہونے والا ہے انسانوں کے بارے میں، بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے جس کا انتہا نہیں ہے، اور اس کے جتنے مسائل ہیں وہ مسائل بھی دین اسلام کی وجہ سے حل ہوں گے۔ اس کے بغیر، دین اسلام کے بغیر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہاں، دھوکہ
آدمی کو لگ سکتا ہے کہ میرا مسئلہ مال سے حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ حکومت سے حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ پارٹی سے حل ہو جائے گا۔ یہ دھوکہ تو لگ سکتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور مسئلہ اس کا اگر ایک وقتی طور پر اس کو حل ہوتا ہوا نظر آئے تو اس سے 10 مسئلے اور اس سے بڑے اس کے سامنے آئیں گے۔ اگر وہ 10 مسئلے اس کو ان چیزوں سے حل ہوتی ہوئے نظر آئیں تو اس کے مقابلے میں 100 مسئلے اس سے زیادہ بڑے مسئلے، یہ دنیا کا ہے، آخرت کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ تو دین اسلام کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر ہمیں جو دھوکہ لگ رہا ہے چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے، یا اپنی برادری کی وجہ سے، یا اپنی بدن جسمانی قوت کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہمیں حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ بھی ہمارے نظروں کا دھوکہ ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ غلط یقین ہے، یہ غلط یقین کی وجہ سے بہت سے لوگ نقصان میں چلے گئے، قومیں بھی چلی گئی نقصان میں، افراد بھی چلے گئے، بہت بڑے خسارے میں چلے گئے، اور پھر اس خسارے کو کسی صورت میں بھی آدمی نفع میں نہیں بدل سکتا۔ وہ ایسا خسارہ نہیں ہے کہ آدمی اگر یہاں پر تجارت کرے اس کو خسارہ ہو جائے اور پھر کوئی دوسرا کاروبار چالو کرے اس میں نفع ہو جائے، دوسرے ملک میں چلا جائے نفع ہو جائے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا خسارے میں۔ قرآن پاک اللہ پاک جل جلالہ کی آخری کتاب ہے، انسان کے نام پر بھیجا گیا اللہ کا پیغام، انسان کے نام پر بھیجا گیا اللہ کا پیغام، آخری پیغام، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ پیغام پہنچانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد نبی کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ تو اس پیغام میں اللہ پاک نے جو انسانوں کے نام پر بھیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ جو قرآن پاک کی صورت میں ہے، عرب کے اس قوم پر جو انتہائی جہالت میں پڑے ہوئے تھے، انتہائی جاہل، جہالت کی آخری درجے کو پہنچے ہوئے لوگ، ان کے اوپر یہ نسخہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور اس قوم کو آسمان کے ستارے بنا دیے صحابہ کرام، اور فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے دنیا اور آخرت کی خوشیاں تم پاؤ گے، دنیا اور آخرت۔
جس کی بھی پیچھے چلو گے۔ یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، یہی نسخہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج شروع کیا، تو سارے نبیوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے دل کے یقین کو صحیح کرنا، دل کے یقین کو صحیح کرنا۔ یہ سارے نبیوں کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی محنت ہے سارے نبیوں کی، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی علاج ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ایک ہی واحد نسخہ، ایک ہی علاج، دوسرا علاج نہیں ہے۔ دھوکہ ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے، فرعون دھوکہ کھا گیا، نمرود دھوکہ کھا گیا، قارون دھوکہ کھا گیا، قوم عاد سمود دھوکہ کھا گئے، بڑی بڑی قومیں آئی دھوکہ کھا گئے۔ دھوکہ لگ سکتا ہے، آج بھی انسانیت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، آج انسانیت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، ہم اور آپ سب دھوکے میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی دھوکے میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ میری زندگی مال سے بنے گی، مال ہوگا تو زندگی بنے گی، میری زندگی حکومت سے بنے گی، کرسی ہوگی تو میرا کام ہوگا۔ یہ غلط یقین ہے۔ پارٹی سے میری زندگی، برادری سے میری زندگی، جسمانی طاقت سے میری زندگی بنے گی، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط یقین ہے۔ اس غلط یقین کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے اس کے تمام فیصلے غلط ہیں، چھوٹا بڑا جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس کے دل کا رخ غلط ہے، دل کا رخ غلط ہے۔ تو دل کا رخ جب غلط ہے تو دل کا فیصلے بھی غلط ہے۔ اب سب سے پہلے کیا کام ہے؟ نبیوں کا کام یہ تھا کہ دل کے رخ کو کائناتی نقشہ جو پھیلا ہوا ہے، زمین و آسمان کا جو نقشہ پھیلا ہوا ہے، اس کائنات کے نقشے سے دل کا رخ کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک کی طرف پھر جائے، یہ ہے محنت۔ تو جس کے دل کا رخ کائناتی نقشے سے کائنات کے خالق اور مالک کی طرف پھر گیا، یہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ مرا اور زندہ ہر حال میں یہ کامیاب ہے۔ سب سے پہلے نبیوں کی محنت دل کے رخ کو پھیرنا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دل کے رخ کو پھیرنا، اور اس کے لیے نسخہ نبیوں کا ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس میں سارے کائنات کی نفی ہے، لا الہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لا الہ
یہ لا جو پہلے لگا ہوا ہے تو علماء کرام سے یہ بات سنی ہے ہم نے کہ اس کو عربی میں نفی جنس کہتے ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ کے سوا سارے مخلوقات کی نفی ہے، ایک اللہ کو چھوڑتا ہے۔ یہ لا جو ہے یہ سارے کائنات کی نفی ہے کہ نہ جبرائیل علیہ السلام سے ہوتا ہے، نہ میکائیل علیہ السلام سے ہوتا ہے، نہ جنت سے ہوتا ہے، نہ جہنم سے ہوتا ہے، نہ زمین سے ہوتا ہے، نہ آسمان سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو ایک اللہ سے ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ہے، اور یہ زبان سے دل کے اندر اتارنے کا نام دعوت و تبلیغ ہے، یہ محنت ہے۔ دل کے اندر اتار لو، اس بات کو دل کے اندر اتار لو، زندگی بدل جائے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی جو بدلی وہ اسی کلمے کی وجہ سے بدلی۔ اس کلمے کے یقین کو جب انہوں نے دل کے اندر اتار دیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ہماری کیوں نہیں بدلتی؟ کلمہ تو وہی ہے، کلمہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے عزیزوں پر پیش کیا یہ کلمہ، ان کو جمع کر کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے سردار جمع کیا ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے عزیزو، ایک کلمہ میرے ساتھ مان لو، یہ سارے عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، اور یہ سارا عجم جہاں پر بھی انسان رہتا ہے وہ تمہیں یہاں جزیہ لے کر دیں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو جزیہ ملے گا، تمام عالم کے لوگ آپ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ کی مانیں گے، اور عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ ایسا کلمہ تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پیش کیا، ابو جہل مجلس میں بیٹھا تھا، اٹھا اور کہا، بھتیجے اگر واقعی یہ بات ہے، اتنے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، اگر واقعی یہ بات ہے تو ایک نہیں 10 بتاؤ، 10 کلمے بتاؤ، 10 پورا کریں گے۔ ایک نہیں 10 بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھ لو، یہ دنیا اور آخرت تمہاری بن جائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ ابو سفیان ابھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں لے کر آیا ہوں، کلمہ پڑھ لو، اس کو دل کے اندر اتار لو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی آپ کو۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، دل کے اندر اتارا، اللہ نے کامیابیاں ان کو بتا دی۔ دنیا میں بھی کامیابیاں دی، آخرت میں تو ان کے اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، اور رضا کا اعلان دنیا کے اندر ہی کر دیا۔
ابھی امتحان نہیں دیا، امتحان کا پرچہ تو جب امتحان ممتحن اعلان کرے گا، لیکن اللہ پاک نے ان سے اعلان کر دیا دنیا میں مرنے سے پہلے کہ تم کامیاب لوگ ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، یہ تو زبان سے ہلکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعمال قیامت کے ترازو میں اس لیے باری ہیں کہ ان کے زبان ایک ایسے کلمے سے مانوس ہیں جو زبان پر بہت ہی آسان ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ جو آدمی پڑھ لے سارے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو گئے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں غمگین ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کل میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو رہا تھا، تو نظر کی جو حالت تھی میں اس سے ابھی تک پریشان ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چچا زاد کو کلمے کی تلقین کی تھی؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ اس نے پڑھ لیا؟ فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا۔ فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زندہ لوگ، تندرست لوگ اس کلمے کو پڑھ لیں، وہ تو نزع کی حالت میں تھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے گناہوں کو منہدم کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ اتنا وزنی کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ مجھے وظیفہ دے دو، میں آپ کا نبی ہوں، کلیم، باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، براہ راست اللہ سے باتیں ہوتی تھی، خطاب ہوتا تھا اللہ کی طرف سے باتیں، یہ بھی جواب دیتے تھے۔ کوہ طور پر اللہ سے باتیں ہوتی تھی، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصوائی، یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، یہ سی باتیں ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، تو یہ تو سارے لوگ، سارے جو بھی کلمہ مسلمان ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، عام لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لو، اسی کو پڑھو، یہی وظیفہ ہے۔ پھر دوسری بار، تیسری بار، پھر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اب یہ تو ہم نام سنتے ہیں آسمان کا، آسمان کتنا ہے؟ حساب لگانے والے کہتے ہیں کہ یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ زمین سے یہ سورج 13 لاکھ گنا، 13 لاکھ زمینیں مل کر پھر بھی سورج اس سے بڑا ہے۔ پھر سورج میں آسمان میں کتنی جگہ گیر رکھی ہے، تو آسمان کتنا ہے؟ پھر دوسرا، تیسرا، 7 آسمان، 7 زمین، اس کو ترازو کے ایک پرڈے میں ڈالو اور یہ کلمہ دوسرے میں یہ باری ہو جائے۔ اتنا وزنی کلمہ ہے۔
لیکن ہم تو روز ہر وقت اس کو بولتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ابھی اس کی وہ حیثیت و حقیقت نہیں آئی ہے۔ تو دعوت و تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہمارے دلوں میں کلمے کی حقیقت آ جائے، اور اس کا ذریعہ دعوت تبلیغ ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ یہ پہلا سبق ہے نبیوں کا، یہ سب سے پہلا سبق۔ نوح علیہ السلام جب ان کو بھیجا تو کافروں کی طرف، قوم مشرک تھی، ان کی طرف بھیجا، پہلا سبق ان کا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قارون سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے انسانوں سے کہا، یا ایھا الناس۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو بیٹھے لے وہ مشرکین مکہ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے، یہ لوگ ہیں سامنے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بغیر کامیابی کا دھوکہ ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کا اتباع کیا وہ بھی کامیاب ہو گئے، اور قیامت تک یہی دستور ہے۔ اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اس کلمے کو ٹھکرایا وہ ناکام ہو گئے، اور قیامت تک یہی دستور ہے کہ وہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ دھوکہ لگ سکتا ہے، ہم بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک قیمتی جوہر ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ ہمارا سرمایہ زمین، سونا چاندی، حکومت، یہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا اصل سرمایہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے، والعصر، والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے انسان کی زندگی کی۔ والعصر، یہ وقت ہے، وقت، اس کو قیمتی سمجھو۔ وقت جو ہے سرمایہ ہے۔ اگر وقت ہے تو ایک آدمی وزیر اعظم ہے، اگر وقت ہے تو ایک آدمی فوج کا جرنیل ہے، اگر وقت ہے تو ایک آدمی بیوی کا خاوند ہے، اگر وقت ہے تو بیوی کسی کی بیوی ہے، اس کا خاوند ہے، اس کے بچے ہیں۔ یہ وقت کی وجہ سے ہے۔ اگر وقت چلے گیا تو سارے عہدے ختم، ساری ڈگریاں ختم، کوئی ڈگری کام نہیں، ساری ڈگریاں ختم۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وقت ختم ہو گیا تو اب مردہ۔ اب یہ نہیں کہتے کہ فلانے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو ادھر لے آؤ، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا جنازہ پڑھ لو، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو غسل دے دو، یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ مردے کو نہلاؤ، مردے کو کفن پہناؤ، اور مردے کو کندھوں پر اٹھا کر
قبرستان میں لے جاؤ اور مردے کو دفن کر دو۔ وہ سارے جو اس کے ساتھ جو کچھ بھی نسبتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ یہ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کو نہلاؤ، وزیر اعظم صاحب کو کندھے پہ اٹھا کر قبرستان نہیں، مردہ ہو گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، اس کے عہدے اب یہ مردہ، یہ کی نسبت ہے اس کے ساتھ، مر گیا، مردہ ہے، ساری نسبتیں ختم۔ تو زندگی اصل ہے، اللہ پاک نے قسم کہی ہے۔ تو اللہ پاک سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قسم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سچ بولتا ہے، قسم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام کو قسم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ جاپان والے، چین والے، امریکہ والے، روس والے، اس وقت جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، جن کی پیچھے چل کر ہم کامیابی کی خواب دیکھتے ہیں، کامیابی ہم کہتے ہیں کہ ان کو ملی، ہم کی بھی مل جائے گی، تو ہم چیزوں کے بنانے والوں کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ دھوکہ ہے۔ ایک انسان نے موبائل بنا دیا، دھوکے میں ہے، اس نے ترقی کی ہے۔ جہاز بنا دیا، ترقی کی ہے۔ کیا ترقی کیا؟ کیا ترقی کی ہے اس نے؟ کہ اس نے راستہ طے کرنے میں وقت تھوڑا لگتا ہے، پیغام پہنچانے میں وقت تھوڑا لگتا ہے، لیکن وہ کیا پیغام پہنچاتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، وہ تو اسی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، دنیا کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ ناکام ہے، وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ نبیوں کی دعوت جو ہے کہ انسانوں کو ناکامی سے بچاؤ، نہ انسانوں کو یہ چھوٹی یہ ان کی زندگی قیمتی ہے، یہ فانی چیزوں پر یہ لوگ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ 2-3 مکان بنا کے ایک آدمی KDA میں اور حیات آباد اسلام آباد میں 2-4 گٹھیاں بنا کر وہ کہتا ہے کامیاب ہو گیا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی، مر گیا آدمی۔ ایک عہدہ حاصل کر لیا حکومت میں، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن گیا اور وہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ دھوکہ ہے، قسم خدا کی یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، سارا دنیا۔ یہ جو ہم جو یہ تو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھو کہ دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے دھوکہ نہ کہو، اے لوگو دھوکہ نہ کہو ان چیزوں سے۔ یہ میں نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ میں نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے کہ تم کرتے کیا ہو، ان چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہو یا چیزوں کے مالک اور خالق کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اب تم اور ہم اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ انسانیت کہاں جا رہی ہے۔ اب سارے لوگ چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں کہ وقت سرمایہ ہے، چیزوں پر خرچ نہ کرو، چیزیں فانی ہیں، وقتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اس کو ایمان پر خرچ کرو۔ ایک ذرے کے برابر، ایک ذرہ جو روشنی میں ذرہ نظر آتا ہے، اتنا ایمان
اگر کوئی یہاں سے لے کر آخرت میں چلے گیا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی سلطنت اس کو ملے گی۔ ایک ذرہ اتنا قیمتی ہے ایمان کا، تو اس کو ایمان پر خرچ کرو، نماز پر خرچ کرو، اس کو ایک سجدہ اللہ کے سامنے، ایک سجدہ۔ علامہ اقبال سے فرماتے ہیں ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، اے انسان وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے تمہیں نجات دے گا۔ ہزار چیزوں کے سامنے، ہزار لوگوں کے سامنے تم سجدے لگا رہے ہو کہ یہاں سے بنے گا، وہاں سے بنے گا، ایک سے بنے گا، کسی سے نہیں بنے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کی یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دی کہ میری طرف سے اب تم انسانوں کو یہ دعوت پہنچاؤ، ان کو ناکامی سے نکال دو۔ ان کا وقت قیمتی ہے، چیزیں فانی ہیں، فانی چیزوں پر اس کا وقت لگ رہا ہے۔ بہت بڑی چیزیں اس نے جمع کی، ساری زمین جمع ہو گئی اس کے سامنے، اب پوری زمین روئی زمین کا مالک بن گیا۔ کتنے وقت تک؟ 100 سال تک۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اس کی روح نکالی جائے گی پھر اس کا کیا ہوگا؟ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا پھر کیا ہوگا اس کا؟ جب اس کو حشر میں اٹھایا جائے گا پھر اس کا کیا ہوگا؟ جب یہ پل صراط پر چلے گا اس کا کیا ہوگا؟ جب اس کے جہنم کا فیصلہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو مسائل ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کی زندگی تو ختم ہو گئی یہاں پر، 2-4 اس نے گھر بنا دیے، کچھ تھوڑی سی زمین اس نے بنا لی محنت کر کر کے، کچھ ایک حکومت میں کچھ تھوڑا سا عہدہ حاصل کر لیا، ایک بڑا عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، تو اس کی جو زندگی گزر رہی ہے یہ ختم ہو رہی ہے، اس کے اوپر اس نے زندگی ان چیز پر لگا دی، اب یہ تو رہ گئی یہاں، اب اس کا کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام جب ان کے سامنے ملاقات کے لیے آئیں گے، روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت اس کا کیا ہوگا؟ کس حال میں وہ آئے گا؟ کس شکل میں آئے گا؟ یہ مسئلے ہیں۔ قبر میں پھر اس کا کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ مرے ہیں، آج تک قبر میں پڑے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ 50,000 سال، 50,000 سال میرے بھائیوں، 50,000 سال آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے اس وقت سے لے کر آج تک ابھی 10,000 سال پورے نہیں ہوئے، 10,000 سال ابھی پوری نہیں ہوئی، اس سے کم وقت گزرا ہے، اور وہ ہے 50,000 سال۔ اندازہ لگاؤ، وہاں مکان نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں، وہاں کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے۔ یہ سخت ایسے حالات آنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ نبی تو اسی کے لیے کڑتے تھے کہ یہ لوگ کتنے لوگ یہ نقصان میں جا رہے ہیں، یہ معمولی چیزوں پر جھگڑتی بھی ہیں، ان پر دعوے کرتے ہیں جھوٹے، ان کے اوپر قتل کرتے ہیں جھوٹے، اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑے دھوکے میں ہیں، تو ان کو دھوکے سے نکال دو۔ تو نبی کڑتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ ہانڈی کی طرح
کھولتا تھا، اس سے آواز آ رہی تھی، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے، دیکھو یہ لوگ یہ کتنے نقصان میں جا رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ایک دو دن، 10 سال، 50,000 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 50 لاکھ 50 کروڑ سال کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، ان کو بچاؤ۔ اس کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہمیں اور آپ کو، اللہ پاک نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک حدیث شریف ہے کہ انسان کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے کہ جہاں پر انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی عقیدے والے، کسی بھی مذہب والے، کسی بھی دین والے کے گھر میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے آج تک اس اللہ پاک نے کسی بندے کو کافر نہیں پیدا کیا، کافر نہیں بنا۔ تو پھر کافر کیسے بن گئے؟ تو فرمایا کہ ماں باپ ان کو یہودی، نصرانی، مجوسی یا جو بھی وہ ماحول میں یا جہاں پر ان کا جو مذہب یا دین ہوتا ہے وہ بناتے ہیں، اللہ پاک اس کو نہیں بناتے، مسلمان پیدا کرتے ہیں ہر بچے کو۔ آج بھی لاکھوں بچے پیدا ہو گئے، سب مسلمان ہیں، ماں والدین ان کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تبلیغ کے لیے پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو زمیندار، دکاندار، تاجر یا جو کچھ بھی بناتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے کسی مسلمان کے گھر میں کسی بچے کو تجارت کے لیے نہیں پیدا کیا، زمینداری کے لیے نہیں پیدا کیا۔ پوچھو علماء کرام سے، کوئی بچہ مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ، ایک بچہ بھی مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوتا، زمینداری کے لیے پیدا نہیں ہوتا، دکانداری کے لیے پیدا نہیں ہوتا، تبلیغ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو دکاندار بناتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جو دکاندار بنایا ہے اور ہم کہتے ہیں میں دکاندار ہوں، کوہاٹ کے مین بازار میں میرا دکان ہے، یہ تو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہ کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ہمیں دکاندار بنایا، زمیندار بنایا، تاجر بنایا۔ یہ تو ان کی وجہ سے، ہم ماحول کی وجہ سے ہم زمیندار بنے۔ اللہ نے تو ہمیں زمینداری کے لیے نہیں بنایا، نہیں بھیجا۔ اللہ نے تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان پیدا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری ماحول یا ہمارے ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہم غلط راستے پر پڑ گئے۔ تو اب ہم کیا کرنا؟ تجارت، زراعت، زمیندارہ، حکومت چلانا۔ یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ حکومت نہیں چلائیں گے، تجارت نہیں کریں گے، زمیندارہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ نہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت اسی پوری کرنی ہے، ضرورت کے لیے اس پر ثواب ملے گا، لیکن کس کو ملے گا؟ ثواب کس کو ملے گا؟ ہر تاجر کو ثواب نہیں ملے گا، ہر زمیندار کو ثواب نہیں ملے گا، ہر دکاندار کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو مقصد پر چل رہا ہے، جس کی زندگی، جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکاندار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے وحی کی، مجھے یہ وحی نہیں کی
کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں. اللہ نے مجھے یہ وحی نہیں کی کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں. اللہ نے مجھے وحی کی کہ میں بندہ بنوں اور موت تک اللہ کی بندگی کروں اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں. یہ میرے ذمہ کام ہے. اب اس کے لیے جتنا بھی میری تمام زندگی اس پر ختم ہوگی، خرچ ہوگی. اس دوران میں کھانے پینے کے لیے اگر ملا تو کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہ ملا تو گزارا کر لیں گے، مقصد کو نہیں چھوڑیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر لگایا اور پورے عالم کے اندر پھیرایا. اور صحابہ کرام نے کپڑوں میں پیوند لگائے، 18 پیوند. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 18 پیوند اس کے کپڑے میں لگے گئے. چیتڑے باندھے پاؤں، ان کے جوتے پٹ گئے، چیتڑے باندھے. کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، جو توشہ تھا ختم ہو گیا. ایک کھجور، ایک صحابی نے عرض فرمایا شاگرد سے کہ ایک کھجور روزانہ. تو شاگرد نے کہا ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ فرمایا کہ جب وہ بھی نہ رہی پھر اس کا قدر معلوم ہو گیا. پھر خالص بھوک، چلتے رہے. کوئی حال ان کے سامنے، گرمی، سردی، بھوک، پیاس، کوئی حال ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پوری دنیا میں چلایا. بیماری میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے میزبان 6 مہینے حضور ان کے گھر میں رہے. ان کا قبر ترکی میں ہے، استنبول میں ہے. مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پوری زندگی مدینے کے مؤذن رہے، قبر دمشق میں ہے. قبر کہاں؟ شام، دمشق میں ہے. مدینے میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا. چلتے رہے صحابہ، کوئی حال ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنا. یہ حضور کی تربیت تھی. بوڑھے بھی چلتے رہے اور بیمار بھی چلتے رہے، کوئی حال رکاوٹ نہیں ہوا. اللہ نے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ان کے سامنے. یہی علاج ہے اس وقت بھی میرا اور آپ کا، اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا. خیرخواہی کا جذبہ. ہمارا کسی سے دشمنی نہیں. دشمن ہمارا جو ہے صاف ستھرا دشمن، ازلی دشمن، وہ شیطان ہے. یہودی، نصرانی، ہندو یا کوئی بھی انسان کا، آدم علیہ السلام کا کوئی بھی بچہ ہمارا دشمن نہیں ہے. یہ تو شیطانی وسوسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب پورے عالم کے انسانوں کو اللہ کی رحمت کے اندر لانا اور اللہ کے غضب سے بچانا، خیرخواہی کے جذبہ لے کر اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگا کر انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے. باقی جو اس وقت تک ہم سے غلطی ہو گئی اور غلط راستے پر پڑے، ہم نے اپنے آپ کو تاجر سمجھا، زمیندار سمجھا اور دکاندار سمجھا. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اس پر توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. امت مسلمہ کا جو جان ہے اور مال ہے، فانی چیزوں پر لگنے کی وجہ سے انسانیت خسارے میں ہے، انسانیت مشکلات میں ہے. اب سارے انسانوں کو اس مشکلات سے نکالنا یہ میرے آپ کے ذمہ ہے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. اگر کسی نے کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا، اس کو پالے گا. اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں
بس اپنے آپ کو اس پر ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اس پر ڈالنا ہے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اس پر ڈالنا ہے، اور پورے عالم کے انسانوں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ یہ کام ہے۔ اب اس کے لیے جن کے قواعد پورے ہیں تو وہ اپنے نام پیش کریں، جن کے قواعد پورے ہیں اپنے نام پیش کریں ملکوں کے لیے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، سب بھائیوں کے نیت ارادے ہیں نا انشاءاللہ۔